احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین و سامعین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کا دعوی نبوت اور اس کے عقائد کفریہ اور گستاخیاں۔ یاد رکھیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم خدا کو مانیں، دیگر نبیوں کو مانیں، دیگر کتب سماویہ کو مانیں، آخرت کو مانیں، فرشتوں پر ایمان رکھیں اور حضور کو نبی اور رسول بھی مان لیں، لیکن ختم نبوت کا انکار کر دیں، تو عقیدہ توحید، عقیدہ بالرسالت، عقیدہ بالآخرہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ لہٰذا عقیدہ ختم نبوت ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو پھر اعمال صالحہ کی تعمیر کا کوئی تصور ہی قائم نہیں ہو سکتا۔ یہی عقیدہ ہمیں قرآن دیتا ہے، یہی عقیدہ ہمیں احادیث طیبہ سے ملتا ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے، اور کتنی احادیث مبارکہ ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، یہی عقیدہ خلفائے راشدین کا تھا، یہی عقیدہ تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، اولیاء کاملین کا، صالحین کا اور صالحات کا، مومنین اور مومنات کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو حضور کا دین آخری دین ہے، حضور پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے۔ حضور کے دین کے بعد کسی دین کی اب گنجائش نہیں ہے۔ حضور کی کتاب کے بعد
اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ پر نبوت کو تمام کر دیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت نے دعویٰ کیا نبوت کا، تو محافظین ختم نبوت سرکوبی کے لیے، اس فتنہ کو دبانے کے لیے، کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں اترتے ہیں۔ جب یمامہ میں مسیلمہ کذاب بن ثمامہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ فرماتے ہیں، اور اس لشکر میں بعض خواتین بھی اس کا سر قلم کرنے کے لیے، اس کی گردن اڑانے کے لیے، اور اسے عبرت کا نشان بنانے کے لیے بھی روانہ ہوتی ہیں۔ بالآخر محافظین ختم نبوت نے، پاسبان ختم نبوت نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، شہید کیا تھا، تو انہوں نے اپنا مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے بہر کے وہ بدلہ چکا دیا اور کفارہ ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح یمن کے اندر اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا قصہ تمام کر دیا اور یہ باب ختم کر دیا۔ اسی طرح نجد میں طلحہ بن خویلد اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے خلاف بھی مہم جوئی کی گئی، فرار ہو گیا، روپوش ہو گیا۔ بالآخر اسے دوبارہ اسلام کے دامن میں پناہ لینا پڑی، یعنی دوبارہ وہ مسلمان ہوا۔ اسی طرح شجاع بنت حارث نے بھی یمامہ کے اندر، جو کہ مسیلمہ کذاب کی ہم اثر تھی، بڑی حسین و جمیل عورت تھی، اور لوگ اس کے دامے میں آ گئے اور اس کے پیروکار بن گئے۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بالآخر اس کے خلاف بھی جب لشکر کشی کی گئی تو وہ راہ فرار اختیار کر گئی، روپوش ہو گئی۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور باقی زندگی گوشہ نشینی میں اختیار کی، اور ایک نیک خاتون کے طور پر بقیہ زندگی گزاری، اور پھر آخرت کو سدھار گئی۔ واللہ عالم۔ جب ہم مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فتنے اٹھے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بڑے بڑے نبوت کے دعوے دار سامنے آئے، تو سرکار کے غلاموں نے، ختم نبوت کے پہرے داروں نے بر وقت ٹھکائی کر کے اس فتنے کو دبا دیا۔ اسی طرح چلتے چلتے ہر دور میں کبھی امام مہدی کا دعویٰ کیا گیا، اور کبھی
نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا، تو اسی طرح ایک تاریخ رقم ہوتی گئی۔ اگر نبوت کے جھوٹے دعوے دار سامنے آتے گئے تو پہرے دار بھی اپنا پہرا دے کے حق ادا کرتے رہے۔ تو اسی طرح چلتے چلتے بر صغیر کے اندر ایک شخص جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جو کہ بھارت کے صوبہ مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے ایک قصبہ، ایک گاؤں جس کا نام قادیان تھا، وہاں غلام احمد قادیانی 1839 کو یا 40 کو بعد کے نزدیک 36 کو 37 کو پیدا ہوا۔ یہ مغل قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ برلاس تھا، دادا کا نام عطا محمد، اور ان کے پردادا اور جد امجد پہلے یہ سکھوں کے ہم نوالا ہم پیالہ تھے، ان کے ساتھ ہمدردیاں رہیں بجائے مسلمانوں کے۔ اور جب بر صغیر پر استعماری قوت نے، برطانیہ نے قبضہ کیا اور انہیں وفاداروں کی تلاش تھی جو ان کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتا، ان کے گھوڑے نہلاتا، اسے وہ نوازتے، اسے وہ عہدے دیتے۔ چنانچہ اس کے پردادا بھی انگریزوں کے قریب ہو گئے اور ان کے افسروں کے ساتھ کرسی ملنے لگی، تو اس طرح ان کے روابط گہرے ہو گئے۔ اور یہ مرزا قادیانی اپنے والد کے پاس کچھ پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی، کوئی اردو، کوئی فارسی، کوئی عربی کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور کچھ حکمت بھی سیکھتا ہے۔ بچپن جو ہے وہ اس کا کیسے گزرا؟ بچپن تو اس کا جیسے عام بچے ہوتے ہیں، چڑیا پھڑکا دینا، چڑیا کو مار دینا، یہ چڑیا مار مشہور تھا۔ اور پھر اس کی جو جوانی ہے وہ بھی آتش فشانی ہے، وہ بھی آوارگی کی مظہر ہے، آوارہ گردوں کے ساتھ پھرنا، چوریاں کرنا، ڈاکے مارنا، باہر کے۔ پھر یہ سیال کوٹ کی انگریز عدالت میں یہ 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گیا، اور ظاہر ہے وہاں پادری بھی تھے، انگریز افسران بھی تھے، ان کے ساتھ میل جول، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور وہاں کچھ اس نے وہ امیر شاہ صاحب تھے، ان سے انگریزی کی کتابیں پڑھیں، اور کچھ الٹی سیدھی انگریزی بھی بولنا آ گئی، اور پھر وہاں ویسے ہی جھوٹ موٹ کے عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرے شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر باپ کے کہنے پر یہ 1864 میں جو ہے یہ اس کی ملازمت کی جو مدت ہے یہ کچھ 1864 سے لے کر 1868 تک بنتی ہے۔
والد کے کہنے پر واپسی ہو گئی، اور پھر انگریز نہیں چاہتا تھا کہ بر صغیر میں پھر مسلمان ابھریں یا ان کی حکومت ہو یا اسلام کو غلبہ ہو، چونکہ یہ اسلام دشمن قوتیں تو پہلے دن سے ہی اسلام کے خلاف سرگرم تھیں، تو انہوں نے امت مسلمہ میں رخنہ اندازی کرنے کے لیے، فتنہ پروری کے لیے ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ تیار کیا کہ کسی کو جھوٹے نبی کے طور پر سامنے لایا جائے اور اس کی سرپرستی کی جائے، تاکہ امت مسلمہ میں انتشار ہو، افتراق ہو، اور ہم اپنے مذموم مقاصد حاصل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، برطانوی ہند کے سینٹرل انٹیلیجنس کی روایت کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے 4 اشخاص کو انٹرویو کے لیے طلب کیا اور ان سے انٹرویو کیے، سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوا۔ تو یہ چرب زبان تھا، یہ بڑا شاطر تھا، یہ بڑا چالاک تھا، یہ چاہتا تھا کہ میں دنیا کماؤں، دنیا میں میرا نام ہو، تو اس کے لیے مجھے جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑے میں وہ کروں گا۔ تو ان 4 اشخاص میں سے یہ نامزد ہوا۔ گویا کہ مرزا قادیانی کی صورت میں فتنہ قادیانیت کا پودا کس نے لگایا؟ یہ انگریز حکومت نے لگایا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ چنانچہ اب ذمہ داری سونپ دی گئی، سرکاری خزانے کے منہ کھول دیے گئے کہ تم جتنا بھی اسلام کے خلاف زہر اگل سکتے ہو اگلو، جتنا بھی تم مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کر سکتے ہو کرو، جتنا بھی تم ہماری حمایت میں بول سکتے ہو بولو، تحریری طور پہ کام کر سکتے ہو کرو، تقریری طور پہ کام کر سکتے ہو کرو، امت کے اندر انتشار پھیلا دو عقائد کے لحاظ سے، چونکہ سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے کسی کو بدلنے کے لیے اس کی سوچ کو بدلا جاتا ہے۔ تو عقیدہ زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ اچھا ہے تو زندگی اچھی، عقیدہ خطرناک ہے تو زندگی بھی خطرناک، عقیدہ غلط ہے تو زندگی بھی غلط نہج پر چل رہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کو جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ اس ذمہ داری کو من و عن اور باہر کے وہ پورے اخلاص کے ساتھ ان کا وفادار بن کر، ان کا یار بن کر، اور مسلمانوں کا غدار بن کر، مرتد ہو کر یہ سلسلہ بسلسلہ تدریجی طور پہ وہ پہلے تو ملہم کا دعویٰ کرتا ہے۔ ملہم کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے، نعوذ باللہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں اس کو الہام ہوتا تھا اس کا نام وہ بیت الفکر رکھا تھا اس نے۔ تو ہم دیکھتے ہیں وہ مختلف دعوے کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو
اس نے مجدد کہا، یعنی تجدید دین کے لیے وہ ایسا کرنے کے لیے سامنے آیا ہے۔ بدعات ہو رہی ہیں، خرافات ہو رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے وہ آیا۔ کبھی وہ کہتا مامور من اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے، اور کبھی وہ کہتا کہ وہ محدث ہے، کبھی وہ کہتا دعویٰ کرتا کہ وہ امام زمان ہے، اور پھر آگے بڑھا، دیکھا کہ اس میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، میں نے مجدد کا دعویٰ کیا تو کوئی میرا ہم نوا نہیں بنا، اشتہارات چھپوا کے پھیلاتا اور چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے عقائد باطلہ پھیلاتا۔ دیکھا اس میں بھی خاص پذیرائی نہیں مل رہی تو پھر امام زمان، دیکھا یہاں بھی بات نہیں بنی تو امام مہدی کا ڈھونگ رچایا، دیکھا کہ خاص پذیرائی نہیں ہو رہی، پھر آگے بڑھا تو کہا موعود مسیح ہوں، جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ میں ہوں، جو مسیح آئیں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ میں ہوں۔ اور پھر آگے بڑھتا ہے تو پھر ذلی اور بروزی نبی کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اب وہ اپنی جو اس کی ایک حقیقی منزل تھی اس کی طرف وہ آ رہا ہے۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، پھر یکا یک اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی حقیقی نبی ہوں، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں، میں دوبارہ آیا ہوں۔ پھر اس کے عجیب و غریب سلسلے ہیں، عجیب و غریب اس کے عقائد سامنے آتے ہیں، اور عجیب و غریب پھر اس کے دعوے سامنے آتے ہیں۔ آئیے ہم چند جو ان کے عقائد ہیں اور جو بڑے خطرناک ہیں، ان کے بڑے خطرناک عقائد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ خدا تک اس نے کہا، اور اس نے کہا میں ہی نبی و رسول ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ پھر اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے جو چاہنے والے تھے، اس کے جو حواری تھے، اور جن کو ہم کذاب کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، یہ لوگ جو تھے یہ ایسے تھے کہ انہوں نے اس کو نبی تو مان لیا، اور اس کی گھر والیوں کو ازواج مطہرات کا درجہ دیا، اور بیٹیوں کو سیدۃ النساء کا درجہ دیا، اور اپنے حواریوں کو صحابہ کا درجہ، خلفائے راشدین کا درجہ، اور 313 ساتھیوں کو اصحاب بدر کا درجہ دیا، اور اپنے قبرستان کو جنت البقیع قرار دیا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو تھیں
یہ دعوے کیے گئے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد اقصیٰ کا درجہ دیا، اور قادیانی شہر کو مدینۃ المسیح کہا گیا۔ بہرکیف اسی طرح قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ سے مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزا بشیر احمد MA لکھتا ہے مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ اس لیے ہم مرزائیوں کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کلمۃ الفصل صفحہ 158 پر یہ بکواس درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سراج منیر صفحہ 55 مرزا قادیانی۔ آگے وہ لکھتے ہیں وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو مسلمان ہیں، سادہ لوگ ہیں، وہ ان کے عقائد کو اچھی طرح سمجھیں۔ چنانچہ یہ ابھی جو میں نے ان کا ایک نقل کفر نباشد کلمہ کفریہ پیش کیا ہے، یہ تجلیات الہیہ صفحہ 4 از مرزا قادیانی۔ اسی طرح بہت سی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخیاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس نے بے بہا گستاخیاں کی ہیں۔ چنانچہ حقیقت النبوہ صفحہ 228 پر یہ بات درج ہے کہ یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مزید ازالۃ الاوہام مصنفہ مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ، یہ درج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی الہام سمجھ نہ آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی غلطیاں ہوئیں، کئی الہام سمجھ نہ آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور نبی سے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ الہام کے معاملے میں، وحی الہی کے معاملے میں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جس سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ اور مزید وہ اپنے جو ان کے عقائد باطلہ ہیں ان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی مکمل اشاعت نہ ہو سکی۔ یعنی بکواس کرتا ہے مرزا قادیانی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین کی مکمل اشاعت نہ ہو سکی، میں نے آ کر اشاعت مکمل کی ہے۔ اور اسی طرح اس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 3000 معجزات ہیں اور میرے نشانات 10 لاکھ ہیں،
براہین احمدیہ صفحہ 56 از مرزا قادیانی پر یہ گستاخانہ کلمات موجود ہیں۔ محترم حاضرین، جہاں تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا تعلق ہے، آپ سراپا معجزہ ہیں۔ جتنے نبی آئے وہ معجزے لے کے آئے، تیرے میرے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے۔ آپ کے ہاتھ معجزہ ہیں، آپ کی انگلیاں معجزہ ہیں، اور پھر ہاتھ سے بے شمار معجزات ہیں۔ آنکھ معجزہ ہے، آنکھ سے بے شمار معجزات صادر ہوئے۔ کان معجزہ ہیں، کان سے بے شمار معجزات ظاہر ہوئے۔ فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تو ہیں، جو ہیں وہ محدود نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ بہت سی گستاخیاں کرتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مرزا اپنے آپ کو افضل کہتا ہے، آسمان سے کئی تخت اترے مگر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔ یہ ایک مرزا کا الہام تھا، جو شیطانی الہام ہے۔ یقیناً اب حضور سے تو کوئی افضل ہو ہی نہیں سکتا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت بخشی ہے۔ بعد وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، بعد وہ ہیں جن کو اللہ نے درجہ بلند فرمایا۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یعنی اس کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بہت سی گستاخیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس نے توہین کی، اور توہین کی انتہا کر دی۔ اسلام کے بارے میں توہین امیز کلمات موجود ہیں۔ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے جیسا کہ ابو ہریرہ جو غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔ ظاہر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ کرام سے وہ روایات موجود ہیں جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ختم نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ تو اسی طرح بعض صحابہ کرام کے بارے میں اس کی گستاخیاں موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن و سنت کی توہین کی گئی۔ قرآن کی طرح میری وحی خطاؤں سے پاک ہے، یہ میرا ایمان ہے، خدا کی قسم یہ کلام مجید ہے، خدا پاک وحدہ کے منہ سے۔ یعنی جو کچھ وہ بکتا تھا اس کو قرآن کہتا تھا۔ معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ اسی طرح وہ حرمین شریفین کی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے مقام قادیان وہ مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے ناف کے طور پر فرمایا، حالانکہ یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے لیے ہے، اور اس کو تمام جہانوں کے لیے قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہاں تک بکواس کر ڈالی ازالۃ الاوہام کے اندر کہ 3 شہروں کا نام قرآن شریف میں ہے، اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں مکہ، کہاں مدینہ اور کہاں قادیان؟ مکہ میں اللہ کا گھر ہے جو بڑا برکت والا شہر ہے،
اور مدینہ حضور کی ہجرت گاہ ہے جہاں گنبد خضرا ہے۔ 70,000 فرشتے صبح و سلامی پیش کرنے آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو۔ اور اسی طرح علماء و اولیاء امت کی بھی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس بے غیرت نے لکھا کہ مجھے ایک کتاب کذاب کی طرف سے پہنچی ہے، اس کا اشارہ تھا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، چونکہ آپ نے اس کا نعت کا بند کیا، اس کی بولتی بند کی، آپ نے اس کے عقائد باطلہ کا رد کیا، اور اس نے کہا معاذ اللہ مسیحی وفات پا چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور جب وہ وفات پا چکے ہیں تو نزول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ اوپر اٹھائے گئے۔ جب یہودی آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تو قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، وما قتلوہ وما صلبوہ، فرمایا کہ نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ صلیب پہ لٹکایا، وہ تو شبہ ڈال دی گئی، کسی اور کو مار کر چلے گئے اور کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور قرب قیامت وہ آسمانوں سے نزول فرمائیں گے۔ تو سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے رد میں شمس الہدایہ کے نام سے کتاب لکھتے ہیں، اور جس میں خاص طور پہ نزول مسیحی اور حیات مسیح پر بڑے دلائل کے ساتھ آپ نے کتاب لکھی اور اس کا رد کیا۔ اچھا، آپ کیسے میدان میں اترے کہ آپ سوئے ہوئے تھے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا مہر علی شاہ ایک شخص میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے کاٹ رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ بس پھر کیا تھا، میدان میں اترے اور اس کو مناظرے کا بھی چیلنج کیا، اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ شاہی مسجد کا انتخاب ہوا اور دنیا نے نظارہ کیا، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ جب حضرت امام طریقت تاجدار تصوف حضرت پیر مہر علی شاہ مطلوبہ مقام کی طرف جلوس کے ساتھ رواں دواں تھے، تو آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ مہر علی شاہ مناظرہ سے بھاگ گیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ابھی تو مناظرہ نہیں ہوا، ابھی تو گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ان کی چال تھی اور پیسے کا کمال تھا۔ تو پھر پتہ چلا کہ مرزا نہیں آ رہا، تو جھوٹ پر سارے مبنی دعوے تھے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ مناظرے سے بھاگ گیا اور بھر کیف حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سامنے آتے ہیں، تو آپ کے بارے میں وہ اعجاز احمدی صفحہ 75 پر لکھتا ہے کہ مجھے ایک کتاب کذاب کی طرف سے پہنچی ہے، لیکن کسی اللہ والے کو کذاب کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، منہ کا تھوکا ہوا آسمان پر نہیں پہنچتا، خود ہی اپنے اوپر گرتا ہے۔
وہ خبیث کتاب بچھو کی طرح نیش زن ہے۔ پس میں نے کہا اے گورڑا کی زمین تجھ پر لعنت ہو، تو معاذ اللہ تو ملعون کے سبب سے ملعون ہو گئی، پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بڑے پیر صاحب کے متعلق بھی اس نے بڑے عجیب و غریب الفاظ کہے، لیکن اس میں پیر صاحب کی کوئی عزت میں کمی نہیں آتی۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس نے خدا کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی، خصوصاً رسول کریم کی توہین کی، قرآن حکیم کی توہین کی، صحابہ کرام کی توہین کی، اور مسلمانوں کی توہین کی، بلکہ یہاں تک لکھا یہ الہام شے کیا کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ یہ اشتہار مرزا کی طرف سے شائع کیا گیا۔ نعوذ باللہ کہتا ہے کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہے، بلکہ انسانیت کے دائرے سے بھی نکل گیا ہے۔ یہ دوسرے مسلمانوں کو اسلام کے دائرے سے نکلنے کی بات کر رہا ہے۔ مزید لکھتا ہے ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود یعنی اپنی طرف وہ اشارہ کرتا ہے کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے گستاخانہ کلمات کی انتہا کر دی۔ اب جو سادہ لوہو مسلمان ہیں وہ ان کے دام فریب میں کس طرح آتے ہیں، ان کے جال میں کس طرح پھنستے ہیں۔ مثلا معاشی مسائل تو ہر دور میں رہے ہیں، تو ہر دور کے انسان معاشی مسائل میں الجھے رہے ہیں، تو یہ نوجوان نسل کو، مسلمانوں کی نسل نو کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے معاشی جال پھیلایا ہوا ہے۔ نوجوانوں کے قریب جائیں گے، بظاہر کلمہ یہی پڑھیں گے، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جب خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اس کی صورت میں تو اب مزید کلمہ بدلنے کی ضرورت نہیں، لیکن اب انہوں نے کلمہ بھی بدلا ہوا ہے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ درود شریف میں اللہم صلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی احمد پڑھتے ہیں۔ تو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور مسلمان ان کی چرچ زبانی میں آتے ہیں، اور نوجوانوں کو یہ پیسے کا لالچ دیتے ہیں، ہماری طرف آ جاؤ تم سیٹھ بن جاؤ گے، اور باہر کے ویزے کا لالچ دیتے ہیں، کبھی کوئی لالچ جو اعتقادی طور پہ پختہ نہ ہو وہ بہک جاتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں ان کے بہکاوے میں آ کر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے، اور کچھ تو وہ ہیں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بہرکیف
جب کوئی کام سرکاری سرپرستی میں ہو بھر کے وہ پھلتا پھولتا ہے۔ اس دور میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے، مولانا نواب الدین رمداسی رحمۃ اللہ علیہ وہ سامنے آتے ہیں، مولانا غلام دستگیر قصوری سامنے آتے ہیں، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب جمع ہوتے ہیں اور ان کے عقائد کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف رد قادیانیت میں آپ نے 10 کتابیں لکھی تاکہ سادہ لوح انسان ان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ الحمدللہ علماء اہل سنت کی اس حوالے سے خدمات پر نظر ڈالی جائے تو یہ پیش نظر آتے ہیں۔ پھر پاکستان بن گیا، ظاہر ان کی ریش دوانیاں جو ہیں وہ جاری رہیں، سرگرمیاں جاری رہیں کہ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، اور جو ان کا سرپرست تھا وہ بھی سرپرستی جاری رکھے ہوئے تھا۔ ان کا اب بھی جو مرکز ہے وہ برطانیہ میں۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان بن گیا تو یہ اداروں میں گھس گئے، حتیٰ کہ بعد کلیدی عہدوں پر فائز ہو گئے، جیسا کہ ان کا مشہور زمانہ قادیانی مرزائی سر ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ بنا، اور اس نے تو اتنا نقصان پہنچایا جتنا کہ مرزا بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس نے اپنے مرزائی دھڑا دھڑ مختلف اداروں میں بھرتی کیے، اور پھر تبلیغ اسلام کے نام پر فنڈ قائم کیے، اور ظاہر ہے کہ اس کا وزارت خارجہ کا سلسلہ تھا، اس کے پاس وزارت خارجہ کا قلمدان تھا، تو سفارت خانوں میں اس نے قادیانیت کے تبلیغی مرکز بنا لیے۔ تو دوستو اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ وہی سر ظفر اللہ خان ہے کہ موجود تھا۔ قائد اعظم کا جنازہ کراچی میں جب ادا کیا گیا، یہ بیٹھا رہا، لیکن اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، اور قائد اعظم کو یہ کافر اعظم بھی کہتا تھا، کیونکہ آپ نے مرزا کو نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اسی طرح آپ نے نام سنا ہوگا مشہور سائنسدان نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام، یہ بھی یہودی تھا۔ یہ یہودی اور قادیانی گٹھ جوڑ ہے کہ کس طرح پاکستان کو، چونکہ یہ اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے، یہاں بڑی تحریکیں اٹھی۔ 1953 کی بڑی مشہور اور تاریخی تحریک ختم نبوت ہے، جس میں علماء اہل سنت پیش نظر آتے ہیں، نمایاں نظر آتے ہیں۔ علامہ سید ابو الحسنات قادری اور حضور غزالی زمان راضی دوران امام اہل سنہ علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ، مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی، بلکہ جن کو اس جرم کی پاداش میں پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ
جو مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب کے صاحبزادے تھے، آپ جیل میں چلے گئے، تفسیر الحسنات آپ نے جیل میں مکمل کی، وہاں بھی لکھی، اور آپ کے صاحبزادے سید خلیل احمد، ان کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی۔ یہ تو دباؤ پڑا تو پھانسی کی سزا ٹل گئی۔ مولانا اشاہ احمد نورانی پیش تھے، لیکن جب ایک بار پھر قادیانیوں نے شرارت کی اور ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء جو ربوہ سے گزر رہے تھے، جنہوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، ان کو انہوں نے چن چن کر مارا اور شہید کیا، تو پھر سے تحریک ابھری۔ تو مولانا اشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرکزہ اسمبلی کے رکن تھے، تو آپ نے 1974 کے اندر 30 جون کو قادیانیوں کے خلاف اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی کہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو اس نے کہا مولانا یہ تو مسجدوں کا مسئلہ ہے، مدرسوں کا مسئلہ ہے، آپ اسے اسمبلی میں لے آئے۔ آگے بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، پوری دنیا میں وہ تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے تھے، 22 زبانوں پر عبور حاصل تھا، انگریزی تو ایسے بولتے تھے جیسے مادری زبان ہو، پھر علوم جدیدہ و قدیمہ کے وہ مجمع البحرین تھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مسجدوں یا مدرسوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سارے ایوان کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے قائل کرتے ہوئے ایک زبردست دلیل دی اور دل پہ چوٹ ماری۔ فرمایا اس وقت وزیر اعظم کون ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ فرمایا تمہارے ساتھ کوئی اور کرسی بچھا کے بیٹھ جائے اور کہے خبردار وزیر اعظم تم نہیں ہو میں ہوں، تو کیا آپ برداشت کر لو گے؟ کیا گوارہ کر لو گے؟ اس نے کہا میں تو کیا، پوری قوم ہی گوارہ نہیں کرے گی، پوری قوم ہی برداشت نہیں کرے گی، وہ تو غدار ملت کہلائے گا۔ فرمایا اچھا، جو تمہارے برابر کرسی ڈال کے کہے میں وزیر اعظم ہوں آج سے، تو کوئی اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہو، خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہو، ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجا ہو، اور کوئی اور کہے کہ یہ آخری نبی نہیں ہے میں ہوں، تو ایک مسلمان مان لے گا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جب دل پر چوٹ لگی تو کہا ٹھیک ہے آپ اس پر بحث کیجئے۔ تو 30 جون 1974 سے لے کر 17 ستمبر تک اس مسئلے پر بحث جاری رہی، اور الحمدللہ 150 سے زائد سوالات اہل سنت نے تیار کر کے دیے، اور اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے وہ یحییٰ بختیار تھے، جن کا کوئٹہ سے تعلق تھا، ان کو سوال نامے پیش کیے جاتے تھے، پھر وہ سوالات کرتے تھے۔ وہ مرزا جو ناصر تھا اس سے
جواب ہوتے رہے، اور حتیٰ کہ مرزا کو لاجواب کر دیا گیا۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ تو بالآخر حضرت قائد اہل سنت بلکہ قائد ملت اسلامیہ علامہ اشاہ احمد نورانی صدیقی نے جس آئینی جنگ کا آغاز ایوان میں کیا تھا، اللہ پاک نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ بالآخر متفقہ طور پر ان قادیانیوں کو، ان مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں مجاہدین ختم نبوت کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں بریلی کے تاجدار امام اہل سنت علامہ اشاہ احمد رضا خان بریلی کو، جنہوں نے ان کے خلاف 10 کتابیں لکھ کے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں مولانا عبدالستار خان نیازی کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں سید ابوالحسنات قادری کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کے فرزند ارجمند کو جنہوں نے جیل کاٹی اور جن کے لیے پھانسی کی سزا تجویز ہوئی، مگر وہ گھبرائے نہیں، وہ لڑکھڑائے نہیں، اور وہ تیار تھے کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر شہادت نصیب ہو جائے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرکزہ، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ علماء اہل سنت کتنے گمنام ہیں جنہوں نے تحریری اور تقریری میدان میں اور تحریکی میدان میں اور ان شہدائے ختم نبوت کو جن سے لاہور کی سڑکیں جو تھیں وہ سرخ ہو گئیں۔ یہ غالباً اس تحریک کی بات ہے، جب ختم نبوت کی تحریک زوروں پر تھی تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ تحریک ختم نبوت زوروں پر ہے، جلوس جا رہا ہے، ادھر سے ایک بارات آ رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں، پولیس والے مجاہدین ختم نبوت کے سینے چھلنی کر رہے ہیں اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ ایک غیرت مند مسلم ماں جب دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کے بیٹے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں اور سپاہی گولیوں کا نشانہ لے رہے ہیں، تو ماں نے کہا بارات رک جائے، اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتی ہے، بیٹا رک جاؤ، میں آج آپ سے کچھ مانگتی ہوں، دو گے؟ کچھ کہنا چاہتی ہوں، بات مانو گے؟ بیٹے نے کہا ماں کیا کہہ رہی ہو؟ واضح طور پر کہو، ماں کے لیے سب کچھ قربان ہے، آپ کہنا کیا چاہتی ہو؟ مطالبہ کیا ہے؟ آپ کا تقاضا کیا ہے؟ کہا بیٹا بات ہے یہ، میں بھی چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی حسرتوں کے بعد تیرے سر یہ شادی کا صحرا سجا ہے، ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ دلہا کے طور پر دیکھے، لیکن میں چاہتی ہوں بیٹا تم بھی حضور کی ناموس کے لیے میدان میں اترو اور شہید ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل قیامت کے دن کہیں یہ ہے وہ ماں جس نے اپنا دلہا بیٹا میری ناموس پہ قربان کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ سبحان اللہ، اس نے وہ شادی کا صحرا اتارا اور میدان میں آ کر
نعرہ لگا رہا ہے، تاجدار ختم نبوت، اس کو گولی لگتی ہے اور پھر یہ شہداء کی لاشیں ہسپتالوں میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ ماں جب دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو واللہ کوئی غم گینی کے آثار نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اداسی نہیں ہے، بلکہ ماں بیٹے کے جسم کو ٹٹول رہی ہے، سامنے دیکھتی ہے، نیچے دیکھتی ہے، بائیں دیکھتی۔ کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے نے ناموس رسول کی خاطر، تحفظ ختم نبوت کی خاطر گولیاں کہیں پیٹھ پر تو نہیں کھائیں۔ کہا ماں تمہارے بیٹے نے گولیاں پیٹھ پر نہیں کھائیں، رسول اللہ کی خاطر سینے پہ کھائی ہیں۔ تو دوستو، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں شہیدوں کا خون ہے۔ میں آخر میں اپنے مسلمان نوجوانوں سے کہوں گا، خدا را آپ ان کے جال میں نہ آئیں۔ یہ پیسے چند دنوں کی بات ہے، یہ بحر کا ویزا دنیاوی بات ہے، یہ جنت کی حور جو انہوں نے ربوہ کو جناب والا جنت بنا رکھا ہے اور وہاں کی عورتوں کو یہ حور کہتے ہیں۔ دوستو نہیں، رسول اللہ کے قدموں پر قربان ہو جاؤ گے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں جنت میں حضور کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہم نے ایک ہی نشست میں جو تاریخی حقائق تھے اور جو ان کی عقائد تھے کہ مرزا قادیانی کو کون لایا، کس کی سرپرستی میں نبوت کا دعویٰ کیا گیا اور ان کی تحریک کا مقصد کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے بھر کے ایک جامع معنی انداز میں کر دی ہیں۔ مزید آپ سے کہوں گا کہ قادیانیت کے بارے میں، مرزائیت کے بارے میں کتابیں موجود ہیں، لائبریریوں میں جائیں، کتب خانوں میں جائیں، علماء کے پاس جائیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں، ورنہ آپ یوٹیوب پر، نیٹ پر آپ سرچ کریں، آپ کو بہت سا مواد جو ہے اس حوالے سے ملے گا۔ اللہ پاک ہماری آج کی اس گفتگو کو اور محترم خیر علی بھائی کی اس کاوش کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔